دوستوں، پاکستان میں دنیا کے معروف برانڈز کام کر رہے ہیں موبائل فون میں، اور کچھ ڈسٹریبیوٹرز اور کچھ ڈائریکٹ انداز سے اپنے کاروبار کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان دنوں مختلف موبائل فون کمپنیز کے کاروبار میں شدید مندی ہے۔ اس کے اسباب کئی ہیں۔ اسٹاک کی شارٹیج ہے، اس میں پیمنٹس کے اصول میں دقتیں ہیں، اور دیگر کئی اخراجات بڑھنا اور ٹیکسز ملا کے سب چیز جو شامل ہو رہی ہیں، اور اس سے نیا عنصر پیدا ہو رہا ہے، اور جس کی بنیاد پر کاروبار سمٹنا شروع ہو چکا ہے مختلف ڈسٹریبیوٹرز اور کمپنی کی جانب سے۔ یہ سلسلہ تو چل رہا ہے اور مسلسل چلتا نظر آئے گا آپ کو اور مجھ کو، سب کو۔ لیکن اصل کہانی اس کی یہ ہے کہ ان دنوں دنیا کی جو معروف برانڈ ہے اس کی اطلاع گونج رہی ہے کہ کچھ رد و بدل کرنے جا رہی ہے۔ اب صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کے متعلق تو وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ ان کا جو اطلاع جو گردش کر رہی ہے اس کے تحت وہ 2 نئے ڈسٹریبیوٹرز کی انٹری کے لیے تیاری پکڑ چکے ہیں، اور اگر 2 نئے ڈسٹریبیوٹرز آتے ہیں، ایک تو کنفرم ہے، جو ایک جس کا پچھلے سال معاملات تقریباً طے ہو گئے تھے، اور دوسرا FMCG سے آ رہا ہے۔ تو 2 ڈسٹریبیوٹرز اگر بیک وقت لانے کا پروگرام تھا، جو اطلاعات کے مطابق ان میں کمی کر دی گئی ہے۔ اب ایک کسی نئے ڈسٹریبیوٹر کی انٹری ڈال دی جائے گی دنیا کی معروف برانڈ میں۔ یہ تو ہو رہا ہے، لیکن اطلاعات اس سے زیادہ خطرناک انداز میں چل رہی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جو ڈسٹریبیوٹرز کام کر رہے ہیں ان میں سے بھی کسی کی چھٹی ہونے جا رہی ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ چھٹی کرتے ہیں یا اس کو جو نیا ڈسٹریبیوٹر آتا ہے اس کو بھی پچھلے ڈسٹریبیوٹر کی طرح ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ تو ہم نے نہیں کرنا، ڈیلر نے نہیں کرنا، ڈسٹریبیوٹر نے نہیں کرنا، یہ فیصلہ تو کمپنی نے کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپنی بہتر سمجھتی ہے کہ اپنے ادارے کو کیسے چلائیں۔ وہ جو معروف برانڈ ہے اس کے کئی معاملات چل رہے ہیں جو آپ کے سامنے ہلکے ہلکے پیش کرتے رہتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا ایشو اس وقت چل رہا ہے ادائیگی کے میٹر کا، اور اس برانڈ کے جو مال لینے والے ڈسٹریبیوٹر سے جو ہمارے ڈیلرز ہیں، MDs ہیں، ان کے پیمنٹوں کے ایشو بھی زیر بحث آ رہے ہیں۔ یہ جلد پیمنٹ، دیر پیمنٹ یا ڈیلے پیمنٹ، اس کے معاملات بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اب یہاں پر تو فیصلے جو بھی ہونے ہیں وہ تو ایک اپنی طرف سے سب کہہ سکتے ہیں، لیکن فیصلہ تو کمپنی کرے گی کہ نیا ڈسٹریبیوٹر جو آنے والا ہے 2 کی جگہ 1 یا دونوں، اس کے متبادل کے طور پہ کون آ رہا ہے مزید اور کون جا رہا ہے۔ اس میں مزید برانڈ کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ مہمیں بھی چل رہی ہیں، کچھ کارستانیاں چل رہی ہیں۔ اس کے تحت سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ پبلسٹی اسٹینڈ کا ہے، TVC ہے، مختلف جگہوں کی برانڈنگ ہے، مختلف شاپس کو جو ہے وہ ہیرو شاپ سمجھ لیں آپ، درجہ دیا جا رہا ہے۔ تو مسلسل آگے ان کی آفیشیل ٹیم کام کر رہی ہے کہ بہتر سے بہتر رزلٹ دے سکے، لیکن کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس کے متعلق جلدی انشاءاللہ یہ میں آپ کو ناچیز آگاہ کرے گا اس بارے میں۔ لیکن فی الحال فیصلہ جس کو بھی کرنا ہے وہ کمپنی ہے، اور ڈسٹریبیوٹرز بڑھتے ہیں یا کم ہوتے ہیں اس کا اختیار صرف اور صرف کمپنی کو ہے۔ تو دوسری خبر پہ جانے سے پہلے پھر آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ ضرور کریں تاکہ آپ کی آواز لمحوں میں دنیا میں پہنچ سکے۔ اسی طرح ایک برانڈ جو چائنا کی آئی ہے، مشہور برانڈ کا ذیلی ادارہ ہے جو پاکستان میں سب سے پہلے انٹری دینے والا بڑا برانڈ تھا، اور آج بھی پاکستان میں سیل کے لحاظ سے بڑے برانڈ میں چائنیز کے وہ شامل
ہے اس ادارے کے ایک اور ڈسٹریبیوشن حاصل کرنے کے لیے مختلف عوامل سرگرم ہو چکے ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ اس کے سربراہ جو ہے وہ بھی میٹنگ کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی ڈسٹریبیوشن حاصل ہوتی ہے کس کو، یہ میں آپ کو بتا ہی دوں گا، لیکن ابھی بتا رہا ہوں کہ اس کی ڈسٹریبیوشن کے لیے جدوجہد جاری ہے۔ اسی کے ساتھ چائنا کی ایک اور معروف برانڈ ہے جو غیر ملکی دورے پر لے کے جانے والی ہے، بڑے دنیا کے بڑے ملک میں، بڑی طاقتور ملک کے ساتھ جانے چاہتے ہیں ہمارے ڈیلرز ان کی توسط سے، وہ بھی اپنے ایک نیا ڈسٹریبیوٹر لے کر آنے والا ہے۔ یہ اطلاعات گردش کر رہی ہیں۔ اب کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اس کے متعلق تو فیصلہ پبلک نے کرنا ہے، تو آپ فیصلہ سننے کے لیے تیار رہے۔ یہ ناچیز ضرور انشاءاللہ آپ کو اطلاع دے گا، لیکن بظاہر اطلاعات گردش کر رہی ہیں، صحیح یا غلط کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ کراچی میں ایک گزشتہ ہفتے اور اتوار کے درمیانی شب جو پبلسٹی ادارہ مختلف برانڈ کے یہاں کرتے ہیں، اس کی فیس ادارے کو دی جاتی ہے، جسے ہم ایڈورٹائزنگ کا ادارہ کہتے ہیں۔ اس کے تحت ہم چلان یعنی ڈیلرز چلان پیش کرتے ہیں، مختلف کمپنیاں اپنے اپنے برانڈ کی پبلسٹی کے لیے پول سائن اور دیگر کی بات نہیں کر رہا، یہ شاپ سائن بورڈ کی بات کر رہا ہوں میں۔ اس کے تحت یہ لگائے جاتے ہیں۔ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات کو کچھ سرکاری اہلکاروں نے یہاں آن کے آپریشن کیا، الیکٹرانکس مارکیٹ پہ شب خون مارا اور ان کے سارے سائن بورڈ توڑ پھوڑ دیے، تقریباً کچھ من پسند برانڈ کے علاوہ، جس کو کوئی نقصان نہیں دیا گیا۔ ایک معروف برانڈ اس میں سر فہرست ہے۔ اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کسی نے مختلف جگہوں پر اپنے معاملات رکھے ہیں، کسی نے کسی جگہ، لیکن بااثر شخصیات جو ہے وہ ہر ایک معاملات میں ٹانگ اڑاتے ہیں۔ یہ عجیب کہانی ہے کراچی شہر کی کہ اس میں یہاں سپریم کورٹ کے احکامات پر سخت پابندی ہے، شاپ سائن بورڈ کے علاوہ دیگر چیزوں پہ، لیکن آپ دیکھ لیجئے یہاں پر بااثر شخصیاتوں نے کہاں کہاں سائن بورڈ نصب کر دی ہیں دوبارہ، سپریم کورٹ کے احکامات ہواؤں میں اڑا دیے، سندھ ہائی کورٹ کے احکامات جو ان کو چیک اینڈ بیلنس کے لیے تھا وہ خاطر میں نہیں لا رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طاقتور لوگ ہیں، اس میں سیاسی، مذہبی اور تاجر برادری، انتظامی امور کے لوگ کی کالی بھیڑیں شامل ہوتی ہیں اور وہ اس کو سسٹم کو بڑھاتی ہیں۔ اس میں کروڑوں روپے آتے ہیں اور کروڑوں روپے جاتے ہیں۔ بااثر شخصیات کے لیے یہ ہاٹ فیورٹ آئٹم ہے۔ اس سے قبل جب سپریم کورٹ نے کارروائی کی تھی تو سپریم کورٹ کے احکامات سے پہلے پورا شہر، پورا پاکستان سائن بورڈ کی آندھی کی نظر ہوا تھا۔ ہر جگہ سائن بورڈ، دیو قامت سائن بورڈ، پابندی کے باعث کچھ عرصے خاموشی رہی۔ اب دوبارہ پاکستان کے مختلف شہروں میں دوبارہ آباد کاری ہو گئی ہے۔ لاہور میں بھی ایک بڑا آپریشن کیا گیا تھا، ہال روڈ اور اس کے علاقے میں، یہ آپ سب کو یاد ہوگا، اور دیگر اداروں میں، لیکن ہلکے ہلکے اس کی سیاہی چھٹ رہی ہے اور سیاہی مٹ رہی ہے، تاکہ اپنے حساب سے چلانے کے حساب سے لوگ شامل ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اعلیٰ عدالت کا فیصلہ یہ ہے کہ شاپ سائن بورڈ کے علاوہ جتنے سائن بورڈ ہیں وہ ممنوع ہیں، ان کو ہٹا دینے کا احکامات ہے۔ اس کے اندر سرکاری، نجی املاک شامل ہے، لیکن اب
जिन लोगों का नुकसान हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में, उन्होंने वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को अपने अपने जो पेमेंट की हुई है इदारे को एडवर्टाइजिंग के, उसकी पेमेंट 30 जून तक है। यानी इसका मतलब है ये पूरा महीने उनके पास पेमेंट दे के काम करने का, पब्लिसिटी करने का इख्तियार है। तो किस जुर्म की सज़ा दी गई है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो कानूनी कार्रवाई की तरफ जा रहे हैं, ये इत्तलात मेरे पास गर्दिश कर रही है। अब फैसला इसके मुतालिक भी मैं कह रहा हूँ, जिसने जाना है कानूनी रास्ते पे उसके लिए खुला हुआ है, जो नहीं जाना चाहता उसके लिए खुला हुआ है। इदारों ने, सरकारी इदारों ने ये काटा है, उस पर उसूली तौर पर पूरे मार्केट से इस बारे में जो है राय लेनी चाहिए, सही क्या है गलत क्या है। अगर गलत है तो सब काट देना चाहिए, सही है तो सबको छोड़ देना चाहिए। तो देखें इसमें क्या रिज़ल्ट सामने आता है। मज़ीद तफसीलात आपको आइंदा किसी व्लॉग में दूँगा इंशाअल्लाह। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।